شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے 165 ہجری مطابق 782 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے بغداد میں مشہور تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہی زبیدہ بنت جعفر ہے جنہوں نے پانی کی قلت کی سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ پاک نے 787 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے آمین رکھا۔ خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک کنیز تحفے میں دی، جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل ہاتھ کے شہر بارغیس سے تعلق رکھتی تھی۔ مراجل کے بدن سے اللہ پاک نے خلیفہ کو ایک لڑکا 788 عیسوی میں عطا فرمایا، جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کی ماں مراجل انتقال کر گئی۔ خلیفہ ہارون مامون اور آمین دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے آمین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب میں پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالی جان، آپ کا بیٹا آمین عورتوں کے سردار ملکہ زبیدہ جیسے ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کنز ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز میں آپ کا بیٹا ہے، وہ بے حد ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کی بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مختلف نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ آمین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون؟ کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسی میری جگہ کاغذ پر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ پر نیچے ہو گئی ہے۔ آمین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، آمین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم پا خود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جان، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ آمین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا۔ آخر بہلول تب سے خاموش کھڑے تھے، بول ہی پڑے، عالی جاں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کا سبب بیان کروں۔ ہاں ہاں ضرور۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دو، یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کی درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جان، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ آمین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کے رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔